نہیں ہے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اتنے اچھے کام کر لیے ہوں کہ ہماری برزخ چھوٹی سی ہو جائے. دو انسانوں کی برزخ بہت چھوٹی ہوتی ہے. ایک وہ جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے، ان کو کوئی مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی چلے جاتے. ایک وہ جنہوں نے بہت برا کیا ہے. کیوں؟ ان کی کیوں چھوٹی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے تو برزخ سے انسان بننے والا نہیں ہے، اب تجھے محشر میں جلانا ہی پڑے گا. تیرا معاملہ برزخ سے نمٹنے والا نہیں ہے. دو انسانوں کی برزخ چھوٹی ہے. ایک وہ جنہوں نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا، یہاں کا کام بھی کر لیا اور جو برزخ میں ہونا تھا وہ بھی کر لیا، دونوں کا کام کر لیا. ان کی برزخ 2-3 دن نپٹے ہی ختم. دوسرا گروپ وہ جو اتنے بدبخت ثابت ہوئے کہ دنیا میں کمپلیٹ فیلئر کر دیا، مکمل ناکام. یہ جو کمپلیٹ فیلئر کے لوگ تھے ان کا برزخ سے کچھ نہیں سدھرنا، اس لیے خدا ان کو آگے بھیج دیتا ہے کہ اب تم جاؤ محشر کے اندر اور ذلیل ہو جاؤ گے وہاں. باقیوں کو برزخ میں رکھتا ہے، کہتا ہے ان کو صحیح کرنا ہے. برزخ ہماری علاج گاہ ہے، ہمارا ہاسپٹل ہے. صرف کوشش یہ کریں کہ ہاسپٹل میں اسٹے زیادہ نہ ہو، تھوڑی سی دیر کا ہو. 1-2 برائیاں لے جاؤ، نپٹا لو، باقی باہر. نہ آپریشن کی ضرورت پڑے اور نہ لمبا اسٹے ہو. لیکن خدا نہ کرے اگر بہت ساری چیزیں لے کے چلے گئے، وہاں ایسی چیر پھاڑ ہوگی، وہاں پہ مصیبت ہو جائے گی. 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. برزخ سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل. مثلا جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، مال حرام کو بدبودار کہا ہے، حرام کو بدبودار کہا ہے، گناہ کو بدبودار کہا ہے. گناہ بھی بدبودار ہے، حرام بھی بدبودار ہے. فرق ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہوتا ہے. جب خوشبوؤں میں فرق ہوتا ہے تو بدبوؤں میں فرق نہیں ہوتا کیا؟ خوشبوؤں میں بھی فرق ہوتا ہے، بدبو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ جو برزخ کا وجود ہے، اگر کوئی پیسے کی محبت میں مر رہا ہو، اس کے جسم میں سے بدبو آئے گی کیا؟ بہت سخت آئی، بہت سخت آئی. جو علم پر عمل نہ کرے اس کے وجود میں سے بدبو آتی ہے. اس کی وہ بدبو آتی ہے کہ اہل جہنم تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی یہاں پہ. اس سختی کی بدبو آتی ہے. اہل جہنم، برزخ کی بات نہیں ہو رہی، اہل جہنم تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے. برزخ تو چھوڑ ہی دو پھر. اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا بھائی یہ صحیح کب کریں گے ہم. مثلا میرے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، فرض کرو. دنیا کے لیے محنت کرنا برا نہیں ہے، انسان دنیا میں محنت کرے آخرت بنانے کے لیے، وہ صحیح ہے. اپنے جمع کر کر کے خوش ہوتا رہے، یہ برا ہے. دنیا میں محنت کرو، پیسہ کماؤ، اللہ کے لیے دے دو، آخرت بناؤ، یہ سب صحیح ہے. خود تکاثر کرے، جمع کر کر کے خوش ہوتا رہے، میں مالدار ہو گیا، میں مالدار ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بدبودار ہے. اور یہ جتنی چیزیں جمع ہوئی ہیں سب معاملے مصیبت کریں گی. مثلا حسد کرنا، نفرتیں کرنا، غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کے لیے مکاریاں کرنا، اس کو پھنسا دو، اس کو لڑا دو، یہ سب مصیبتیں برزخ کے لیے زندگی ہیں، برزخ میں عذاب. تو عزیزان محترم، میں اس کے اوپر بہت وقت لگا دیا آپ کا، لیکن عزیزان محترم یہ فوری خطرہ ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور یہ ایک اور مشکل یہ ہے کہ جو ابھی عرض کی کہ بھئی مریں گے، وہ برزخی وجود سامنے آ جائے گا، برزخ کی زندگی سامنے آ جائے گی، وہ سب ہم کو جھیلنا. ایک اور مشکل ہے، یہ جو برزخی وجود ہے یہ ہمارے کل کے فیصلوں کو بھی تبدیل کرے گا. کل کے فیصلے بھی اس سے تبدیل ہوں گے. ابھی کل کا دن جیسے کیا، مثلا فرض کہ آج کا دن میں نے اچھا گزارا، یہ جو میں نے اچھا گزارا یہ میرا عمل ہے. یہ عمل کہیں اسٹور ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اسٹور ہوتا ہے. اسٹور کہاں ہوتا ہے؟ میرے علاوہ کہیں اور ہوتا ہے یا میرے اندر ہوتا ہے؟ اسٹور میرے اندر ہوتا ہے. اچھا، یہ جو گندگی میرے اندر اسٹور ہو رہی ہے یہ کل صحیح فیصلے کرنے دے گی مجھے؟ نہیں. کل شاید فجر کی نماز قضا کروں گا، نعوذ باللہ. کل شاید کسی سے جھوٹ بولوں گا. کیوں؟ آج تم نے کچھ گندگیاں پالی ہیں جس پہ استغفار نہیں کیے، جان بوجھ کے پالی ہیں.
یہ جو گند ہے یہ کل کے فیصلے کو بھی خراب کرے گا. اور ماشاءاللہ یہ جو آپ یہاں تشریف فرمائیں سید الشہداء کے نام پر، یہ آپ کو نورانیت دے گا. یہ جو آپ سید الشہداء کے نام پر علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اس سے آپ کو نورانیت ملے گی، اس سے آپ کا کل کا وجود اچھا ہو جائے گا. اب ایک ٹکراؤ چلتا رہتا ہے، اس نے صبح سے دوپہر تک کیا کیا، پھر دوپہر سے شام تک کیا کیا، پھر شام سے رات تک کیا کیا، پورے دن کا رزلٹ کل کا دن طے کرے گا. اب کل کا دن کیا ہوگا؟ تو نعوذ باللہ میں صبح سے دوپہر تک جھوٹ بولتا رہا ہوں، رات کو مجلس میں بیٹھ جاؤں اور میں سوچوں اب میرا معاملہ صحیح ہو گیا. یہ جو صبح سے دوپہر تک گند سمیٹا تھا اس کا کیا ہوگا؟ اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. تو عزیزان محترم، یہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ کوئی جادو ٹونا چل رہا ہے، میں نے یہ کر لیا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ برزخ ہے، یہ نہیں ختم ہوتی. اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے الٹیمیٹ رزلٹ. پانی پیو گے ٹھنڈک آئے گی، زہر پیو گے مارے جاؤ گے، تیزاب ڈالو گے جلائے گا، شربت ڈالو گے ٹھنڈا کرے گا. ایسا ہے یہ الٹیمیٹ کانسیکوینسز، قطعی اثر، یہ ہوگا ختم، یہی ہوگا. تو عزیزان محترم، ہمارے پاس بہت اچھے موقع ہیں الحمدللہ. جو سید الشہداء کے نام پر آپ بیٹھے ہیں، ہم لوگ سید الشہداء کے نام پر بیٹھے ہیں، یہ بڑی برکت ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ جو اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ بڑی برکت ہے. صبح کا آغاز اچھا کریں، عبودیت بندگی سے کریں، اللہ کی راہ میں جتنی عبادت بندگی ہو سکتی ہے. پھر دن میں نکلیں، حلال کمائیں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، مکاریاں نہ کریں، خلوص کے ساتھ زندگی گزاریں، حلال کمانے کی کوشش کریں. گھر واپس آئے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سکون کا سبب بنے، آرام کا سبب بنے. سید الشہداء کے نام پہ جمع ہو جائیں، جنت بن جائے گی. ایسا نہیں ہے جنت بنانے کے لیے ایران جانا ہوگا، عراق جانا ہوگا، نہیں، یہیں پہ جنت بن جائے گی. مددی